خواتین کو ہراساں کرنے کی بڑی خبریں آتی تھیں، تو آپ نے وہاں بھی کام کیا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ایسا پیش آیا؟ ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس انڈسٹری میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بہت کچھ ہو جاتا ہے. پاکستان میں صحافت زندہ ہے؟ جو صحافت ہم نے پڑھی تھی وہ صحافت نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. صحافت کا معیار بہت گر گیا. کیا فروہ وحید یہ مانتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے حق میں بات کرنا ہی بیسیکلی نیوز ہے؟ میں بطور صحافی سمجھتی ہوں کہ نفرت نہیں پھیلانی چاہیے. آپ یہ مانتی ہیں کہ یہ موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ رگڈ کر کے جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ کام دے بھی ہے نا کہ نہیں. آپ سمجھتی ہیں بطور صحافی کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ نفرت پر مبنی تھا. جب آپ کسی سے پریس کانفرنس کرا دیں اور اس کی سیاست چھڑوا دیں اور کسی کو سزا دلا دیں تو آپ کی نظر میں وہ بالکل فری اینڈ فیئر ہو سکتا ہے اور میری نظر میں بھی وہ ہے. مولانا فضل الرحمان، حصہ بقدر جسہ. محسن نقوی. فروہ، آپ ایک بڑا خوبصورت چہرہ، یہ میڈیا میں کیسے آ گئی ہیں؟ آپ کو تو کوئی ماڈلنگ کی بھی آفرز آتی ہوں گی. کیوں خوبصورت چہرہ میڈیا میں نہیں آ سکتا یا اس کے پاس دماغ نہیں ہو سکتا؟ اٹس اے ویری کامن کوشچن دیٹ ہیز بین لائک مطلب ان دا لسٹ، کیونکہ بہت نارملی لوگ یہ سوال کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے فوکس کے ساتھ ہوتا ہے. زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماڈلنگ یا ایکٹنگ کی طرف جانا ہے اور نہ شوق ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں بہت لیسٹ ڈراماز دیکھتی ہوں یا انڈین فلمس تو بالکل نہیں دیکھتی، تو مجھے انٹرسٹ نہیں ہے اس طریقے سے انلیس انٹل کہ کوئی ٹرو اسٹوری یا کوئی اچھی ڈاکیومنٹری نہ ہو. تو آئی واچ نارملی ڈاکیومنٹریز. تو بس زندگی میں ایک ڈیسیژن لیا اور ایسے موقع پہ لیا کہ جب ایف ایس سی کر لی تھی اور ڈاکٹر بننے کی خواہش کے ساتھ نکلے ہوئے تھے اور چین جانے کی تیاری میں تھے اور لٹرلی چین جانے کی تیاری میں تھے. مائی پیرنٹس واز لائک کہ اچھا یہاں پر اگر پبلک یونیورسٹی میں نہیں ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو ڈاکٹر بنانے کے لیے چین بھیجتے ہیں. دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ کہ جب میری ایک استاد ہوتی تھی، انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ تم بہت اچھی صحافی بنو گی آؤٹ آف نو ویئر، تو مت ضائع کرنا نہ وقت نہ پیسے، اور اگر تم ڈاکٹر بن گی تو بہت بری ڈاکٹر بنو گی. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ واقعی شاید میری جو ڈیسٹنی ہے وہ یہی ہے. اور مجھے شوق بھی تھا بچپن سے، گھر میں اخبار آتے تھے، ابا کا تعلق اس فیلڈ سے تھا تو اخبار پڑھنے، بی بی سی سی این این دیکھنا، کوشش کرنی ان کی طرح امیٹیٹ کریں جیسے بچے کرتے ہیں. تو اس طرح میرا جو شوق ہے وہ میڈیا انڈسٹری میں پیدا ہوا اور مجھے لگا کہ شاید آپ اوپینین میکر بنتے ہیں کیونکہ یہ پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹیوں میں تو آپ دنیا فتح کر لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے میں میڈیا میں کوئی شوق یا انٹرسٹ نہیں ہے شوبز کی طرف. پہلا چینل کون سا تھا اور پہلی سیلری کتنی تھی، اور اس سیلری سے اگر کسی کو تحفہ دیا تھا تو وہ کسے دیا تھا؟ میرا پہلا چینل، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹوری. میرا پہلا ریجیکشن تھا دنیا نیوز اور میرا پہلا چینل بھی دنیا نیوز تھا. 2012 میں یونیورسٹی میں اجمل جامی از اے ویری گڈ فرینڈ آف مائنڈ ناؤ. وہ ہمارے یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، تو آڈیشن کرنے بچوں کے آئے. تو ہم میرا چونکہ تھوڑا سا وہ والا اسٹائل تھا کہ اسکارف شکارف کرنا، برقع پہننا یا جینس چڑھانی ہے نیچے، لیکن لڑکوں کی طرح، کیونکہ ڈبیٹنگ اسٹائل رہا ہے ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، تو آپ اس کو عام الفاظ میں ٹام بوائے ٹائپ کہتے ہیں، پنگے لینا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا. تو مجھے میرے استاد ڈھونڈتے ہوئے باہر گراؤنڈ میں، انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو، اندر آڈیشن چل رہے ہیں، آ کے آڈیشن دو. تو میں ریڈیو میں کام کرتی تھی اپنی یونیورسٹی کے. مجھے لگا کہ یہ کیا ہی ہوگا اس کا، مطلب کیا ہے آڈیشن. میں گئی تو کھچا کھچ جو آڈیٹوریم ہے وہ بھرا ہوا تھا. وہاں پر جامی صاحب بچوں پہ چیخ رہے تھے. اس وقت جامی صاحب اگر یہ دیکھیں گے تو ان کو شاید یاد آ جائے. تو میں گئی اور بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ وہ جو لکھا ہوا تھا اسکرپٹ میں نے وہ پڑھ کے بول دیا اور انہوں نے میرا نام اور نمبر لے لیا اور وہ بڑے امپریس ہوئے. تو تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ میرا آڈیشن جو ہے وہ سکسیزفل ہو گیا اور میرا ہو گیا. لیکن ریجیکشن اس بات پر ہو گیا کہ میں اسکارف کرتی ہوں. دیٹ ہٹ می سو بیڈ کہ مجھے لگا کہ یار آپ کی ایک پرسنل چوائس ہو سکتی ہے، آپ آزاد معاشرے میں رہتے ہیں، اسے پاکستان کہتے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اگر میں اپنی مرضی سے اسکارف کرتی ہوں تو اس میں کیا پرابلم ہے. اچھا اس وقت میں نے جینس اور شرٹ کے اوپر، کرتے کے اوپر اسکارف لیا ہوا تھا. اس کے بعد میں نے ایکچولی برقع پہننا شروع کر دیا. آئی وینٹ ٹو دی ادر ایکسٹریم اینڈ کہ مجھے لگا کہ
ٹھیک ہے جو ہو گیا وہ ہو گیا, لیکن میں ایسے ہی آؤں گی. پھر 2016 کے اندر آڈیشنز ہو رہے تھے دنیا نیوز کے اسی طرح ہی ہماری یونیورسٹی میں, اور میں نے ایک آڈیشن دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے مجھے دفتر میں بلا کے دنیا نیوز کے دوبارہ آڈیشن لیا, وہ بھی کامیاب ہو گیا. اس وقت میں بہت اوور ویٹ تھی کہ برقع پہننے کے چکر میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کھا کیا رہے ہیں, اور بٹ بھی ہوں. تو آئی واز لائک 96 اور 97 kgs میں بھی. آئی واز ٹو ہیوی ٹو بی آن اسکرین. بٹ مجھے لگتا تھا کہ یہ بھی ایک مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا تو کانٹینٹ میٹر کرتا ہے. اینی ویز انٹرنشپ اسٹارٹ ہو گئی, رکھ لیا گیا, اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے 2 مہینے ہیں, 2 مہینوں کے اندر, میرے ساتھ اور بھی 5-7 لوگ تھے, آپ نے وزن کم کرنا ہے. اب کسی کے پیپر پہ یہ نہیں لکھا ہوا تھا, میرے پیپر پہ لکھا ہوا تھا, تو مجھے لگا یہ دس از اندر ڈسکرمنیشن. لیکن دین آئی ریئلائزڈ کہ کچھ چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, اور کوئی چانس نہیں تھا آنر ہونے کا دنیا نیوز میں. اٹ واز جسٹ سم تھنگ لائک کہ میں محنت کر رہی تھی, اور بس ایک دن اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. تو میرا پہلا ریجیکشن بھی دنیا نیوز ہے, اور پہلا آنر اسکرین بھی میری دنیا نیوز ہے. میری مدر آرگنائزیشن آپ اس کو بول سکتے ہیں. پہلی تنخواہ جو ہے وہ میری 25,000 تھی, لیکن اس سے پہلے میں نے جہاں کام کیا تھا ایکچولی میری تنخواہ 10,000 روپے تھی. میں نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں کچھ عرصہ کام کیا ہوا, تو وہاں جب میں تھی تو 10,000 تھی, اور پھر دنیا نیوز میں میری پہلی تنخواہ 25,000 لگی تھی بیک ان 2016. جرنلزم کے لیے فروا آپ نے لاہور کا کیوں انتخاب کیا؟ اسلام آباد میں آپ کو لگتا نہیں کہ خبر زیادہ ہے, پی آر زیادہ ہے, اور آپ جلدی کم وقت میں فیم میں آتے ہیں؟ لاہور کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ لاہور کا انتخاب کیا نہیں, میں ادھر دی جم پلنا, ادھر ہی پیدا ہوئی تھی, تو ادھر ہی نوکری کرنی تھی. یہ سوچا نہیں تھا کہ آؤٹ آف سٹی جا کے کہیں پہ ایڈجسٹ ہوں گی. آفرز بھی آتی رہی ہیں, آتی بھی ہیں, آئی بھی ہیں, لیکن ابھی اس طرح ٹل ناؤ ابھی تک سوچا نہیں تھا. اب شاید سوچ لوں گی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور موبائل فون کی وجہ سے چیزیں بڑی سمٹ گئی ہیں. اب میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں. اب آپ اپنے فون کے تعلق سے یا اس کنیکٹیوٹی سے کسی تک بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور میرا خیال سے اچھے جرنلسٹ کا تعلق اچھی محنت اور اچھی انٹلیکٹ لیول سے ہوتا ہے, یا وہ کتنا کام کو سیریس لیتا ہے, وہ کس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے, دیٹ ڈزنٹ میٹر. ہاں پی آر میں شاید فرق پڑتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اسلام آباد میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کے اگر آپ کنیکشنز دیکھیں گے تو وہ زیادہ مستحکم یا مضبوط ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے. لیکن اس میں پھر بہت ساری چیزیں آڑے بھی آ جاتی ہیں, آپ کو بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو میرا خیال سے جو جرنلزم ہم آج کل کر رہے ہیں نا, یا ہمارے یہاں پہ ان ہے, وہ زیادہ تعلقات پر مبنی ہے, جبکہ جرنلزم کی اصل روح جو ہے وہ خبر ہے. تو خبر تو پھر آپ کو کہیں پہ بھی مل جاتی ہے اس دور میں. بالکل ٹھیک ہے, کہ میٹر نہیں کرتا. آپ چینل 92 میں بھی رہیں, اور جس ٹینیور میں آپ تھیں ایک خاص قسم کی ایک پرسیپشن مارکیٹ میں پائی جاتی تھی, پتہ نہیں درست تھی یا غلط تھی, آپ بتا سکتی ہیں. خواتین کو ہراساں کرنے کی بڑی خبریں آتی تھیں, تو آپ نے وہاں بھی کام کیا ہے, کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی واقعہ ایسا پیش آیا؟ جن خواتین کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہوں گے وہ شاید آن اسکرین آ کے زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. میرے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ دیٹ واز اے ویری ورسٹ انسیڈنٹ. میں نیوز اینکر تھی, اور میں دنیا نیوز سے آئی تھی, اور پھر مجھے سم ہاؤ آفر کر دیا گیا وداؤٹ اینی گیون ریزنس فار کپل آف ڈیز, لائک کچھ دنوں کے لیے. اور جب میں کسی سے وجہ پوچھتی تھی تو وہ مجھے بتانے سے قاصر ہوتے تھے. تو دین آئی گاٹ ٹو نو کہ کچھ چیزیں جو ہیں دیٹس ویری فشی. اور پھر ایک دن آیا کہ میں پھر جو میں سمجھ رہی تھی پھر میں نے اس طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیا, اور اچھا نہیں اینڈ ہوا 92 کے ساتھ میرا, بہت برا اینڈ ہوا. میں بہت کچھ کہہ کر وہاں سے نکلی اور سب کچھ تھا, لیکن اٹ واز اے پارٹ آف دیٹ ٹائم. کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اداروں میں ایسے جو آپ کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں, جو آپ کو ایز اے ہیومن نہیں لیتے, ایز آبجیکٹ لیتے ہیں, اور وہ آپ کو ایز اے پراپرٹی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو آپ کے نصیب کا ہے وہ آپ کو ملے گا, تو میرا نہیں خیال بنتا آپ کسی کے ہاتھوں سے استعمال ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ کہ میں نے زندگی میں اس کے بعد بہت اوپر تک جانے کی کوشش کی, اور اللہ چڑھا بھی رہا ہے, وہ دیٹ ڈزنٹ میٹر. جب میں نے 92 چھوڑا تھا مجھے میرے پاس نوکری بھی نہیں تھی. جس دن میں نے چھوڑا تھا 92 میرے پاس جاب نہیں تھی. اینڈ دا مومنٹ آئی لیفٹ 92 تو میرے پاس 3 چینلس کی آفر تھی.
ایک ہی دن میں مجھے 3 جگہوں سے کال آئی تھی, میں نام بھی لے سکتی ہوں, ایکسپریس, بول اور 24 میں چونکہ نصیب لکھا ہوا تھا تو وہاں میں چلی گئی. حالانکہ بول والے بھی بلا رہے تھے, ایک پروگرام کے لیے بلا رہے تھے, اور میں نے ان کو یہ اسے بیوقوفی کہہ لیں یا سنسیریٹی کہہ لیں اپنے ساتھ, کہ میں نے ان کو بتا دیا کہ آئی ایم ناٹ ریڈی یٹ, مجھے پروگرام کرنا ہے, میں پروگرام اینکر ہی بنوں گی, لیکن میں ابھی بالکل تیار نہیں ہوں, تو مجھے بھی تھوڑا سا خبریں پڑھنی ہے. تو اس طرح یہ ہوا, اور ٹھیک ہے 3.5 مہینے کا کام کیا, اور اب ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس انڈسٹری میں ہم رہتے ہیں یہاں پر بہت کچھ ہو جاتا ہے. بالکل ایسی. تھوڑے سے سیاسی سوال کی طرف آؤں گا. کچھ عرصہ پہلے ایک سابق ڈی جی آئی جنرل فیاض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے. آپ اس کیس کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ آپ مجھے کنٹروورسی میں گھسیٹنا چاہ رہے ہیں, لیکن میری صحافت کا تجربہ کہتا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو گھس جانا چاہیے. دیکھیں, اب ہمارا جو ملک ہے نا پاکستان, اس کی بڑی یہاں پہ آدمی یہ کہ آپ جو چیز جہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں, آپ 1 مہینے بعد بھی آ کر اخبار کھولیں گے تو وہی چیز وہیں سے شروع ہوتی ہے. تو جنرل فیض حمید چونکہ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں, میرا اس پارٹی سے کوئی بھی پرسنل رنجش نہیں ہے یا کوئی ہارش فیلنگز نہیں ہیں. تمام پولیٹیکل پارٹیز سیاست کرتی ہیں, وہ بھی جماعت سیاست کر رہی ہے, لیکن ان پہ کچھ سنگین الزامات ہیں, اور چونکہ ان کو چارج شیٹ کر دیا گیا ہے اس کیس میں. لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں, میں پریڈکشن نہیں کروں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ فیوچر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے مطابق جو ان کی انوالومنٹ رہی ہے وہ کافی دیر سے تھی, اور صرف ان کی نہیں تھی, بہت سارے اور بھی نام اس میں شامل ہیں انسٹیٹیوٹ کے سابق, جنہوں نے ایک مخصوص شخصیت کو مقبول کرنے کے لیے لانچ کیا, تیار کیا. اور پھر مجھے وہ بھی ٹائم یاد ہے 2014 کا, جب دھرنا ہوا تھا, اور پھر میڈیا ہاؤسز میں جا کے کالز کی جاتی تھی کہ آپ نے جو لوگوں کی تعداد ہے اس کو بڑھ چڑھ کے دکھانا ہے, اور پھر ریپیٹ پہ وہ ایک فوٹیج چلتی ہوتی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا, آج بھی ہم فوٹیج دیکھیں گے, ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی فوٹیج ہے. تو وہ فوٹیج بار بار چلائی جاتی تھی تاکہ پاکستانیوں کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ان کا مسیحا جو ہے وہ کنٹینر پہ کھڑا ہوا ہے اور خطاب کر رہا ہے, اور یہی وہ وقت ہے کہ ہم آزادی مانگ رہے ہیں اور آزادی ہونے والی ہے. لیکن تھنگس ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی ویری بیڈ, کیونکہ ہر ٹیمپریری چیز کا ایک مکھوٹا ہوتا ہے, ماسک ہوتا ہے, اور جب وہ اترتا ہے تو چیزیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں. میرا خیال سے ابھی وہی سچویشن چل رہی ہے, لیکن اس میں مشورہ کہہ لیں, انالیسس کہہ لیں, دعا کہہ لیں, یا بینگ جرنلسٹ ایک خواہش کہہ لیں, پاکستان کو استحکام کی بہت ضرورت ہے, معاشی بھی اور پولیٹیکل بھی. تو اس استحکام کو اچیو کرنے کے لیے اگر ہم تھوڑی سی اسپیس, اگر مطلب صرف سیاست دانوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, ہم تو پکڑتے ہی ان کو ہیں, چاہے وہ نیب ہو یا عدالتیں ہوں, وہ تو انہی کی طرف آتی ہیں. تمام انسٹیٹیوٹس, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے, اگر وہ تھوڑی اسپیس سب کو ان کے حصے کی دے دے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں, تو میرے خیال سے بہت آسان ہے اس استحکام کو حاصل کرنا, اور اسی کی ضرورت بھی ہے. بطور صحافی فروا مانتی ہیں کہ پاکستان میں جو جرنلزم ہو رہی ہے, یا آپ جو جرنلزم کر رہی ہیں ایک ادارے میں بیٹھی ہوئی, پاکستان میں صحافت زندہ ہے؟ دیکھیں, صحافت کے بہت سارے اب چہرے اور روپ ہیں. جو صحافت ہم نے پڑھی تھی وہ صحافت نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. یوٹیوب کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے, مائک ہے, اور ہر شخص صحافی کہلاتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کے کہیں بیچ میں جا کے چیزیں بڑی خراب ہو چکی ہیں. مطلب جس قسم کی صحافت میں نے پڑھی تھی اور جو میں کرتی ہوں, میں کبھی نہیں کہتی کہ میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا ہے. نارملی لوگ بڑا صحافی کہلانے کے لیے خبریں بریچ یا خبریں بریک کرتے ہیں تاکہ وہ آڈینس کا جو آئی ویو ہے وہ لے سکیں, یا یہ تاثر دے سکیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ تعلقات ہیں اور لنک اپ ہے. میرا خیال سے یہ مخبری ہو سکتی ہے آن ایئر, یا آپ کوئی راز فاش کر رہے ہو سکتا ہے, لیکن یہ صحافت قطعی نہیں ہے جب تک آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک بڑی اچھی ٹرم ہے, آپ بھی اس سے واقف ہوں گے کیونکہ آپ کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے اس فیلڈ سے, وہ ہوتی ہے انویسٹیگیٹو جرنلزم. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ابھی بھی بہت بڑے صحافی موجود ہیں, مگر جس ٹائم زون میں وہ ہوا کرتی تھی صحافت, آپ خبر کو حاصل کرنے کے بعد اس کی پوری تحقیق کرتے تھے, پھر آپ گھر تک جاتے تھے اور پھر بہت سارے تعلقات سے چیزیں نکالتے تھے, اور پھر آپ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھ کے
ایک سمری تیار کرتے تھے اور وہ پریزنٹ کرتے تھے. ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ کہ مجھے فلاں نے بتایا کہ یہ واقعہ ایسے ایسے پیش آیا ہے, اور پھر جب آپ اس کو انویسٹیگیٹ بعد میں کرتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے نہیں تھا, وہ ایسے تھا. تو اس کے بیچ میں صحافت کا معیار بہت گر گیا. تو آج کل کی جو صحافت ہے more or less it's depending on the connectivity, تعلقات, اور میرا خیال سے تصدیق کے بغیر اکثر صحافی بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں جو بعد میں باؤنس ہوتی ہیں. اس سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. بطور کرنٹ افیئرز اینکرز کیا فروہ وحید یہ مانتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے حق میں بات کرنا ہی بیسکلی نیوز ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مسائل ہیں. ہمارے ملک میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے ملک میں بچیوں کی ایجوکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ بات نہیں کرتا, ایون بچوں کی. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک میں بچیوں سے زیادہ بچے ریپ ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے آپ کی کیا بات کر رہی ہیں, لیکن ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ وہ ٹاپکس ہیں جو ہمارے بڑے قریب ہونے چاہیے تھے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, اور لوگ بھی شاید یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج کس نے کس کی پگڑی اچھالی, آج کس نے کس کے بارے میں بلو دی بیلٹ بات کی, آج کس نے ٹی وی پہ کسی کو چانٹا مارا, آج کس نے گالی دی. تو یہ جو چیزیں ہیں ایز اے قوم ہمارے اندر سرائیت کر چکی ہیں. اور اگر میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں کوئی پڑھا لکھا ٹاپک کرنا بھی چاہوں, اور میں نے کیے بھی ہیں, تو جب ہم ریٹنگ لسٹ نکالتے ہیں تو اس کی ریٹنگ بڑی کم آتی ہے ان پروگرام سے جس میں صرف لڑائی ہوتی ہے. مطلب کین یو بلیو دس, میرے سابق ادارے میں نے ایک ایسا پروگرام کیا جس کو کرنے کے بعد میں نے اپنی ٹیم کو بولا کہ میں یہ پروگرام اس طرح کے نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ وہ کام نہیں ہے جو میں کرنے آئی ہوں, تو آئندہ سے مجھے یہ اس طرح کا پروگرام نہیں کرنا ہے. آپ یقین کیجیے گا کہ وہ پروگرام جو ہے وہ نمبر رہ گیا, اور نمبر وہ ٹاپ 3 میں تو ہم آ ہی رہے تھے, لیکن وہ بہت بڑے صحافی کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. تو مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ جو اس کی ریٹنگ بہت اچھی آ گئی, اور جو میں نے پڑھا لکھا پروگرام پچھلے ہفتے کیا تھا ایجوکیشن سسٹم پہ, اس پہ کوئی ریٹنگ ہی نہیں آئی. تو مجھے معلوم ہوا کہ اس میں 2 شخصیات آپس میں لڑ پڑی تھی, اور وہ تھرو آؤٹ صرف لڑ ہی رہی تھیں, پگڑی اچھال رہی تھی, ایسے لفظ استعمال کر رہی تھیں جس کو بعد میں ہمیں نکالنا بھی پڑا, بیپ بھی لگانی پڑی, حذف بھی کرنا پڑا. لیکن شاید لوگوں کو وہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے. اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں, اس کے ذمہ دار ہم تمام وہ لوگ ہیں جو ٹی وی اسکرینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اوپینین بناتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو صحیح رستہ نہیں دکھا سکتے تو کم از کم ہمیں ان کو غلط راہ پہ نہیں گامزن کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہماری نسلوں کا پرابلم ہے. آج میں ہوں اسکرین پہ, کل میں نہیں رہوں گی, میری جگہ کوئی اور اینکر کام کر رہا ہوگا. لیکن اگر میں یہ معیار چھوڑ کے جاؤں گی تو آپ سوچیں کہ اس کے بعد کتنا نیچے گر جائے گا معیار صحافت کا. تو بطور صحافی بڑا افسوس بھی ہوتا ہے, بڑی تکلیف بھی ہوتی ہے, لیکن ہمارے مسائل جو ہیں اسے اجاگر نہیں کیا جاتا. اور جو جینون مسائل ہیں, جیسے ہم دہشت گردی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے بیریئرز, سیلف بیریئرز ہوتے ہیں, بہت سارے بیریئرز لگا دیے جاتے ہیں. تو مسئلہ عمران خان کا ہونا یا نہ ہونا, یا نواز شریف کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے, یا زرداری صاحب کا صدر بننا یا نہ بننا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر چیز پالیٹکس کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور گھمانے والے میڈیا ہاؤسز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. 2024 کا الیکشن آپ سمجھتی ہیں کہ ریگ تھا, اور آپ یہ مانتی ہیں کہ موجودہ پارلیمنٹ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے؟ دیکھیں, اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے نشانات ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹھپے لگائے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ریگڈ بھی تھا تو میں داد دیتی ہوں کہ بڑا ہی فنکشنل یا ڈیزائن کر کے ریگڈ کیا گیا ہے, کیونکہ اس ہر بندے کو اس الیکشن میں اومٹ کیا گیا ہے جو ایک ایجنڈے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ادارے کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. اس میں بہت بڑی اگزامپل نواز شریف صاحب خود ہے, جنہوں نے پارلیمنٹ کا منہ تو دیکھ لیا مگر پرائم منسٹرشپ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2018 کے ریگڈ تھے اور 2024 کے ریگڈ پلس ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں وہ ریگڈ نہ ہوں, کم از کم تھوڑے ہوں لیکن فری اینڈ فیئر ہوں. باقی ہر جگہ پہ چلتی ہے. امریکہ کے اندر جو الیکشنز ہوئے تھے میں نے وہ خود جا کے کور کیے تھے. 2016 کے بعد جب 2020 میں ٹرمپ صاحب دوبارہ کھڑے ہوتے اور بائیڈن صاحب جیت گئے تھے, تو تب بھی وہاں پر بھی ریگنگ ہوئی تھی. کچھ اسٹیٹس نے بل پاس کر دیا تھا کہ جب تک آخری ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ نے الیکشن اناؤنس نہیں کرنا ہے, تو پھر الیکشنز چینج ہو گئے تھے. تو میرا خیال سے ریگڈ تو ہر جگہ پر ہوتے ہیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا وہ ریگڈ کر کے جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ کام دے بھی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے.
ابھی سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا اور کافی سارے لوگوں کو 7 سال 10 سال قید ہوئی، حسان نیازی کو بھی قید ہوئی. آپ سمجھتی ہیں بطور صحافی کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے تھا؟ میں بطور صحافی سمجھتی ہوں کہ نفرت نہیں پھیلانی چاہیے دونوں جانب سے. میں بہت ریڈ بٹوین لائنز ہیں، آپ اس کو کر لیں اور دیکھنے سننے والے بھی، کیونکہ جب آپ بہت ایکسٹریم اینڈ پہ چلے جاتے ہیں نا کسی بھی چیز کو لے کے، اس کا کنکلوژن بہت ایکسٹریم نکالتے ہیں، تو پھر اس میں آپ ایک ایسی چیز پیدا کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈفرینس آ گیا ہے، بہت دور دور ہو گئی یہ چیزیں اور نفرت پھیل جاتی ہے. 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ نفرت پر مبنی تھا. ٹرائل کے اندر اگر کوئی نرمی ہوتی ہے تو میرا خیال سے یہ اس نفرت کو کم کرنے کی طرف ایک پیش قدمی ہوگی، کیونکہ ہم لوگوں نے اتنی نفرت بھر دی ہے اپنے اداروں سے متعلق، ایک مخصوص جماعت سے متعلق، ایک لیڈر سے متعلق، کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نفرت کو لے کے ہم نے کہاں جانا ہے. بالآخر آپ سب نے پاکستان میں رہنا ہے، یہ ادارے بھی پاکستان کے ہیں، یہ سیاست بھی پاکستان کی ہے، یہ سیاستدان بھی پاکستان کے ہیں. تھوڑی سی لچک پیدا کرنے کی ضرورت ہے. رہی بات ٹرائل کی، تو یہ کام تو دیکھیں عدالتوں کا ہے اور چل رہے ہیں. ملٹری کورٹس بھی اس میں ایکٹیو ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی سویلین کو ملٹری کورٹس میں سزا سنائی گئی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے پریس کانفرنس کرا دیں اور اس کی سیاست چھڑوا دیں اور کسی کو سزا دلا دیں تو آپ کی نظر میں وہ بالکل فری اینڈ فیئر ہو سکتا ہے، اور میری نظر میں بھی وہ ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا جو 9 مئی کو ہوا وہ اچھا نہیں تھا. اس سے ایک بڑا غلط میسج ہم نے دنیا کو دیا. لیکن اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ کیا اس کا آؤٹ کم محبت ہے، اپنائیت ہے، قبولیت ہے یا نفرت ہے؟ تو یہ بڑی باریک چیز ہے جس پہ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. کچھ شخصیات کا نام لوں گا، ان کے بارے میں یہ بہت مشکل کام ہے. ان کے بارے میں کوئی رائے دے دیں، کوئی ایڈوائس انہیں کرنا چاہیں. یا پہلا کیا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ مریم نواز شریف. خوبصورت عورت ہے، تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے، ریئلسٹک کام، جو گراؤنڈ ریئلٹی. میاں محمد شہباز شریف. بہت اچھے ساتھی ہیں، لیکن اچھے پرائم منسٹر شاید ہی ثابت ہوں. نواز شریف صاحب. خاموش مگر سب دیکھ رہے. بلاول بھٹو. گڈ فارن منسٹر. گڈ فارن منسٹر. گڈ فارن منسٹر. آصف علی زرداری. بہت سمجھدار سیاستدان. مولانا فضل الرحمان. حصہ بقدر جثہ. فیصل واوڈا. امپاورڈ آئی مسٹ سے. ابھی تو اسکرین پہ یہ لگ رہا ہے. محسن نقوی. خاموش. اور یار مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، کافی خطرناک لفظ آپ نے لے لیے، میرے سابق باس بھی رہے ہیں. محسن نقوی صاحب بہترین پلانر ہے. بہترین پلانر. حافظ سید عاصم منیر. سپاہی سالار. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.